بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ ہر عبادت، علم، عمل کا حاصل عاجزی ہے۔ آج ہم جن شخصیت کے ساتھ موجود ہیں ان کا نام تو بہت بڑا ہے، لیکن ان کی عاجزی کی انتہا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مذہبی عالم کے طور پہ نہیں، مذہب کا طالب علم سمجھا جائے۔ امیر العظیم صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جی مہربانی۔ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی سادہ سا نام ہے، امیر العظیم، ایک بڑا امیر، نام کا میں امیر ہوں۔ امیر تو لیڈر کو نہیں کہتے؟ قائد بھی ہوتا ہے، جو ہمارے اردو میں آپ کہیں گے تو وہ اس طرح سے امیر بھی ہو جائے گا، عربی میں آپ لے لیں گے تو آپ قیادت کے طور پہ بھی لے لیں گے، اور پھر عظیم بھی۔ جی ویسے تو ایک لحاظ سے ڈائریکشن، کوئی سمت بتانے والا یا کسی چیز کو کسی راستے پہ ڈالنے والا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ کو امیر کہوں یا عظیم کہوں؟ امیر، چونکہ ہمارے یہاں فیملی نیم ہے، میرے والد صاحب کا نام فضل عظیم تھا اور میرے دادا نے میرے بڑے بھائی کا نام نور العظیم رکھا، اس کے بعد میرا نام امیر العظیم رکھا، مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام جو ہے وہ اشرف العظیم، اور اس کے بعد سب سے آخری جو چوتھے بھائی ہیں ان کا نام اسد العظیم۔ تو پھر ایک فیملی میں نیم چلتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر ہر ایک کو ہم نور اور امیر اور اسد اور یوں ہم بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ امیر صاحب، آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے فون پہ کہی کہ مجھے آپ طالب علم سمجھ سکتی ہیں مذہب کا۔ تو کچھ ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو ٹاپرز ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے بیک گراؤنڈ بڑا زبردست ہوتا ہے، اچیومنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ میری طرح کے بیک بینچر ہوتے ہیں جو ٹوٹل فیلئر ہوتے ہیں اور وہ منہ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی کو بتانا نہ پڑ جائے کہ ہمارا اکیڈیمک کریئر یا طالب علمی کا دور یا کیسا گزرا ہے۔ تو آپ کو اپنے ماضی کے اوپر شرمندگی ہے یا فخر ہے؟ نہیں، مجھے ظاہر ہے کہ فخر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ مجھے اساتذہ نے دیا میرے لیے وہ بہت لائق تکریم ہے اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ البتہ مذہب کے حوالے سے جب آپ نے مجھ سے کہا کہ جی دینی نقطہ نظر سے کچھ گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کہا آپ کسی بڑے عالم دین سے گفتگو کریں۔ میں بہرحال ایک دین کا طالب علم ضرور ہوں، اس لحاظ سے تو میں کوئی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن کوئی فتویٰ دینا یا اس طرح کی کوئی چیز اختیار کرنا، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کس مقصد کے لیے جو ہے نا وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ امیر صاحب، آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی یہاں پہ پوسٹ ہے، رسپیکٹ بھی ہے، پاور بھی ہے، سارا کچھ اتھارٹی بھی ہوتی ہے، تو فرعونیت نہیں آ جاتی؟ میں ہماری ایک تربیت ہے، جب سے ہم اسلامی جمعیت طلبہ میں جوائن کیا ہے کالج کے زمانے میں، پھر جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو دین ہے اگر آپ اسے پریکٹس میں لے کر آئیں گے تو وہ بہت ساری انسانی کمزوریوں کو روکتا ہے، چھپاتا ہے، بڑھنے سے بھی وہ کہیں نہ کہیں اس کے آگے ایک بند باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جن دینی اداروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا، جو لٹریچر ہم نے پڑھا، اور پھر جس طرح کی جماعت کو ہم نے جوائن کیا، اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا پن سمجھے۔ ہم جب پروفیسر غفور صاحب کے ساتھ کام کیا، جناب قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ کام کیا، تو ان کی شخصیتوں کا عکس جو ہے وہ ہمارے اوپر آتا ہے۔ تو جو ایک نمونہ ہم دیکھتے ہیں سید ابوالعلا مودودی، ان سے بھی ہمیں فیض اٹھانے کا موقع ملا، ایک بہت بڑے مطلب عالم دین تھے جنہوں نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کبھی ہم کا لفظ استعمال نہیں کیا اور کبھی میں کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی ان کے پورے لٹریچر میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گی، اور گفتگو میں بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آدمی اس طرح کے آئیڈیلز، مثالی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا عکس جو ہے وہ پھر سامنے آتا ہے۔
جہاں پہ بات ذات کی آ جائے اور کوئی فیصلہ کرنا ہو تو معاف کر دینا چاہیے یا سبق سکھانا چاہیے؟ کیا بدلہ لینا چاہیے؟ کسی بھی صورت میں بدلہ نہیں لینا چاہیے، اور یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ بدلہ ختم نہیں ہوتا. بدلہ جو ہے وہ ایک مزید رد عمل کو جنم دیتا ہے. عمل، رد عمل، پھر رد عمل، یہ ایک چین بن جاتی ہے جو صرف دو افراد ہی کے درمیان نہیں رہتی ہے، تو پھر پورے معاشرے کو اپنے محیط ہو جاتی ہے اور اس کا احاطہ کر لیتی ہے. قرآن پاک کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر ادفع باللتی احسن، کہ آپ برائی کو اچھائی سے اگر دفع کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اختیار کریں گے تو قرآن رہنمائی دیتا ہے کہ پھر تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا جانی دوست ہو جائے گا. اور کسی بھی صورت میں آپ کو، میرا خیال ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے ایک برا کام نہیں کرنا چاہیے. امیر صاحب، ویسے تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے، ویسے تو ہر ایک کی ذات کا ایک سفر ہوتا ہے، انسانیت پہچان کا ایک سفر ہوتا ہے، ہمارے اندر سوالات بھی ہوتے ہیں. کہ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ کہیں پہ آپ بہت زیادہ اسٹک تھے اور آپ نے یہ ریئلائز کیا ہو کہ چاہے بیمار ہوں یا ویسے کوئی پریشانی یا کوئی بڑی پرابلم جس میں آپ کو یہ پتہ چلا ہو کہ نہ ریسورسز کام آتے ہیں، نہ پاور کام آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں اللہ کی آپ کو پہچان ملی ہو کہ صرف اللہ ہی ہے جو بچا سکتا ہے؟ کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کی لائف کا جہاں آپ بہت پھنس گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے؟ ہر انسیڈنٹ میرا ایسا ہی ہے. اچھا. یہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک راحت رکھ دی ہے، اور ہر راحت کے ساتھ ایک تنگی ہے. یعنی ہر ایڈوانٹیج کے ساتھ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، اور ہر ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ ایڈوانٹیج ہے. اور اگر آدمی اس فلسفے کو سوچ لے اور اس کو اپنے ذہن کے اندر پوری طرح سے اس کے اوپر قائل ہو جائے، اس پر ایمان لے آئے، تو زندگی کا ہر لمحہ یا اس کے لیے صبر ہے یا شکر ہے. میں جیل میں بھی گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ جیل میں جانے کے بعد مجھے کئی ایڈوانٹیجز ملی ہیں. میں پنجاب یونیورسٹی میں BSc میں فیل ہو گیا فزکس کے اندر. اس میں بہت پریشان تھا. میں نے پیپر ری ویلیوشنز کروائے اور میرے تھیوری کے پیپر جو ہے وہ بالکل میں پاس تھا اور اچھے نمبروں کے ساتھ پاس تھا. پریکٹیکل میں A اور B ایک ایک نمبروں سے فیل کیا گیا. یعنی صاف نظر آتا تھا کہ جان بوجھ کر مجھے فیل کیا گیا. میں نے اس ٹیچر کا محاصرہ کیا، میں اس کے کالج گیا، پھر میں اس کے گھر گیا، میں چکر لگاتا رہا، پھر حتیٰ کہ میں اس سے مل بھی لیا. اس سے میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے فیل کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے بالکل کسی کو آج تک نہیں فیل کیا. اچھا خیر میں واپس آ گیا، لیکن مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ اگر اس سال میں پاس ہو جاتا تو میں پنجاب یونیورسٹی یونین کا پریزیڈنٹ نہ بنتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جگہ پہ روک لیا، اور اگلے سال جب میں گیا تو ایک سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جسے وہ یونین کا پریزیڈنٹ بناتے، اور میں بن کے اب یہ بات چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ایک دن وہی ٹیچر جس نے مجھے فیل کیا تھا پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے گھر دفتر کے باہر بیٹھا ہوا نظر آیا. اب ظاہر ہے 4 سال بعد ایک آدمی نظر آیا، نہیں پہچان پاتا، لیکن مجھے نظر آیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہے. میں نے دیکھا، اگلے دن پھر وہ وہاں پر بیٹھا، تیسرے دن میں اس کے پاس چلا گیا، اور میں ظاہر ہے یونین کا پریزیڈنٹ تھا، وہ اس کو VC سے کام تھا. تو میں نے کہا کہ آپ کیسے آئے ہیں، کیا مسئلہ؟ جب اس نے کھڑے ہو کے مجھے کہا کہ میں FC کالج کا فزکس کا پروفیسر ہوں، میرا MPhil اور PhD کے تھیسس کے پرابلم ہے جو یونیورسٹی نہیں حل کر رہی، تو اچانک مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے فیل کیا تھا. تو میں اسے لے کے وائس چانسلر کے پاس چلا گیا، اور وائس چانسلر کو کہا کہ جی یہ میرے بڑے محسن ہیں اور ان کا اپنے کام کرنا ہے، ان کی وجہ سے میں یونین کا پریزیڈنٹ ہوں. اب وہ صاحب بڑے پریشان کہ ان کو یونین کے پریزیڈنٹ کو میں جانتا بھی نہیں، اور یہ مجھے لے کے آ گئے ہیں. رجسٹرار کو بلایا، کنٹرولر کو بلایا، آدھے گھنٹے میں ان کا کام ہم نے کر دیا. تو VC صاحب نے مجھے ویسے ہی کہا کہ ڈاکٹر خیرات ابن رسا، تو میں تو سمجھتا تھا کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے تمہیں پریزیڈنٹ بنایا ہے. تو میں نے پھر وہ انکشاف کیا کہ جی انہوں نے مجھے فیل کیا تھا، اگر یہ مجھے پاس کر دیتے تو اس وقت سعید سلیمی جو جمعیت کے ایک بڑے ذمہ دار تھے، انہوں نے پریزیڈنٹ بننا تھا. تو وہ میرے سامنے وہ منظر یاد آ گیا جو قرآن ہمیں بتاتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا واقعہ، کہ ہر ڈس ایڈوانٹیج میں
بعد میں خضر علیہ السلام نے بتایا کہ ایک ایڈوانٹیج موجود تھی. کشتی میں سوراخ کیوں کیا, اور پھر ایک بچے کو کیوں قتل کیا گیا, اور جس گاؤں والوں نے ان کو کوئی کھانا پینا اور طعام نہیں پیش کیا, لیکن اس کے باوجود وہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ بنا دیا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو شروع سے میری زندگی کا حصہ بنے ہیں, تو کبھی بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اور میں ڈھونڈتا ہوں کہ اس ڈس ایڈوانٹیج میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا ایڈوانٹیج بنائی ہوئی ہے, اور جب مجھے کوئی ایڈوانٹیج ملتی ہے تو میں پھر تلاش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہوگی, اس سے مجھے کیسے بچنا ہے. پھر شہد کی مکھی کی ایک مثال ہے, یہ بھی میرے لیے ایک بڑا زندگی کا, میں کبھی غور کرتا ہوں کہ دیکھیے کڑوے کسیلے پھولوں سے وہ خوشبودار ہی نہیں بلکہ خوش ذائقہ شہد تیار کرتی ہے. ادروائز پھولوں سے خوش ذائقہ شہد تیار کرنا یہ ایک مثال ہے ہمارے زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں یہ چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ آپ اگر کوئی محنت کریں گے, صبر کریں گے, انعامات کے ساتھ رہیں گے, تو آپ کڑوی چیز سے بھی ایک میٹھی چیز جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اگر میرے جیسا کوئی کل کا بچہ آپ کو آ کے یہ بات کہے کہ ایک سورہ رحمان تھیراپی ہے, ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے, تو آپ یہ تھیراپی کر لیں اگر کوئی بھی ایشو ہو, تو کیا آپ اس کو ہول ہارٹیڈلی کر لیں گے, یا کرٹیسائز کریں گے, یا ہمیں بچہ سمجھ کے کہیں گے کہ نہیں بیٹا یہ غلط ہے, ایسے ہے ویسے ہے, یا کچھ سمجھائیں گے؟ جی نہیں, بالکل نہیں. میرا خیال ہے قرآن پاک ایک اللہ کی دی ہوئی ایسی ہدایت ہے کہ جس میں بہت کچھ ہے, اس میں شفا بھی ہے, اس میں ہدایت بھی ہے, اس میں رہنمائی بھی ہے. اور قرآن پاک کو دنیا بھر میں بہت سارے لوگ بہت سارے مقاصد کے لیے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, اور انہیں اس میں سے مطلب اپنے اپنے مقصد میں کامیابی ملتی ہے. تو شفا کے طور پہ قرآن پاک کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوگی تو اسے ہم تسلیم کریں گے, اور اگر کوئی اس کو اپنے لیے ایک پریکٹس کرے گا تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انعام اور اکرام جو ہے وہ ملے گا. لیکن بحیثیت مجموعی قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. یعنی قرآن چھونا بھی ایک عبادت ہے, انگلی پھیرنا بھی, اس کو چومنا بھی عبادت ہے. الف لام میم جس کا مطلب مجھے نہیں پتا, حروف مقطعات میں سے ہیں, اس پہ آپ کو اجر ملتا ہے. تو جن کا مطلب پتہ ہے اس پہ یقیناً اور زیادہ اجر ملتا ہوگا. جب آپ قرآن کو پریکٹس کرتے ہیں تو اس کا اجر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے کہ 23 برس تک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مومن بنایا, پھر ایک جماعت بنائی, پھر اس جماعت نے عالم عرب کے اوپر اللہ کا نظام قائم کیا. تو اس طرف بھی اگر کوئی جائے گا تو یہ سب سے بڑا قرآن کا مقصد ہے, اور اس کا اجر و ثواب اور اس میں جو نیکیاں ہیں وہ کہیں زیادہ جس کا تصور بھی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, اس کے اوپر پریکٹس کرنا, اس سے کوئی شفا مانگنا, صحابہ کی یہ مطلب ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ پر بھی لوگوں نے جو ہے نا وہ پڑھ کر دم کیا, اور یعنی جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے ان کو شفا ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول کے پاس آ کے کچھ لوگوں نے واقعہ بیان کیا, کچھ لوگوں کو خلش تھی کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر اگر انہوں نے آپ کی خاطر خدمت کچھ کی ہے, ان کو شفا مل گئی ہے, تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں چھوٹا منہ اور بڑی بات, اگر میں یہ جسارت کروں کہ میں آپ سے یہ عرض کروں, ریکویسٹ ہی ہے آپ پہ کہ آپ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, اگر میں ابھی آپ کو دعا کروانا چاہوں تو آپ کر لیں گے؟ جی ضرور, مطلب میرا خیال ہے کیوں نہیں. دعا تو جو ہے میں اپنے لیے بھی کروں گا, آپ کے لیے بھی کروں گا, پوری امت مسلمہ کے لیے کروں گا, اور ہر وقت ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں. آدھا گلاس پانی, ایک گلاس اور لے. آپ ڈاکٹر جاوید کا ذکر کر رہے تھے, آپ نے یہ تھیراپی کا میسج آپ کو پتا ہے اس بارے میں؟ ہاں, وہ جو اصل جو تھراپی کرانے والے تھراپسٹ تھے پیر صاحب, ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے. ان کا انتقال ہو گیا ہوا ہے. ہاں جی. اور جاوید صاحب جو ہیں وہ چونکہ اس وقت اتفاق ہاسپٹل میں ICU کے تھے ہیڈ.
میری والدہ رہی ہیں اتفاق ہاسپٹل میں 2-3 دفعہ ہم گئے، کبھی 1 مہینے کبھی 3 مہینے. تو وہ لیکن پیر صاحب کے ساتھ تعلق تھا وہ یعنی جو اخباری کالم نگار یا ایڈیٹرز اور جو رپورٹرز ہوتے تھے وہ ان پہ کام کرتے تھے. ایک تو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا تھا یہ جو ہمارا لاہور کا جو محلہ ہے شاہی محلہ، اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ کام کیا. دوسرا وہ میڈیا پہ کچھ کام کرتے تھے. تو میں جماعت کی طرف سے سیکرٹری اطلاعات تھا. پانی ڈال دو اور ادھر آگے کر دیں. تو وہ مجھے بیٹا بنا کے انہوں نے رکھا ہوتا تھا. اچھا. ہاں جی. آپ ذرا جاوید صاحب سے ملیے گا نا تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے. نہیں تو آپ پھر کیا کرتے تھے؟ بس کچھ نہیں، ان سے دعائیں لیتا تھا، وہ مجھے دعائیں دیتے تھے. تو ان کی تو شہرت اتنی اچھی نہیں تھی، اور آپ جو ہے وہ تو اسلامک ایک تنظیم کے ہیڈ تھے. اگر وہ شہرت ہونا اور بات ہے، شہرت اور وہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک ظاہر پہ آپ جاتے ہیں تو کچھ اور چیز ہوتی ہے. اور اچھا ہر آدمی کے اندر ایک فریکوینسی لیول ہوتا ہے، وہ دھمال اور وہ ساری چیزیں. اچھا میں خود بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، میری یہ کبھی میں یہ آپدہ پروین یا اس طرح کی کوئی چیز چل بھی رہی ہو تو میں اسے سن نہیں سکتا. مجھے مطلب آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، رقت آ رہی، یعنی اس طرح کی عارفانہ کلام یا اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے نا. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حال چڑھنا ہے، دھمال چڑھنا ہے، یہ بالکل ایسی چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. یعنی اچھا سائنس بھی اس کو بتاتی ہے نا کہ گلاس میں کسی نے آواز نکالی تو گلاس ٹوٹ گیا. سنگرز جو ہے نا وہ تان سین کا جو ہے نا وہ ہوتے تھے. پھر وہ ہم فزکس میں کالج میں پڑھتے تھے اسکول میں کہ جی جب فوجی جو ہیں وہ پریڈ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ برج پر پہنچتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ پریڈ بند کر دیجئے، اور مطلب ایک فریکوینسی کے ساتھ جانے کے بجائے پھر انہیں بکھیر دیا جاتا ہے. وہ اس لیے بکھیرا جاتا ہے کہ جو پاؤں کی دھمک ہے وہ آواز اور جو پل کی فریکوینسی ہے اگر یہ میچ ہو جائے گی تو پل جو ہے وہ حرکت میں آ سکتا ہے، یعنی وہ جھول سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے. یعنی یہ فزکس کا پرنسپل ہے کہ کوئی بھی 2 فریکوینسیز مل جائیں، آواز کی، لائٹ کی، اس کو کسی دوسری چیز کا ساتھ، تو اس میں سے پھر کوئی وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے. یہ وائبریشن کا اصول ہے. تو لہذا وائبریشن جو ہے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہے. تو انسان کا جسم یہ بھی ایک وائبریشن کا پورا ایک اندر اللہ نے ڈیلر رکھا ہے، وہ کسی کرنٹ کے ساتھ چل رہا ہے، وہ کرنٹ جو ہے وہ خود ہی پیدا کر رہا ہے. تو یہ وائبریشن بلڈ بھی سرکولیٹ کرتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ اگر دیکھیں تو کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے. لیکن ہر چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک صورتحال ہے. بلیف کرنا جو ہے نا کہ بھئی ہر چیز چھوڑ کے پھر اس کے پیچھے اندھا مقلد بننا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس کو پھر مس یوز کرتے ہیں. مثلا یہ جو جادو ہے، یہ تعویذ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا. یعنی 2 فرشتے تھے. قرآن کے اندر آتا ہے بے بابل ہاروت و ماروت. ہاروت اور ماروت کنویں کے اندر بٹھائے گئے تھے. لوگ ان کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم آپ ہمیں جادو سکھائیں. تو وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، یہ تم نہ سیکھو، اس سے گناہ ہوگا. اس کے باوجود جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں آپ ہمیں سکھائیں تو ان کو سکھا دیتے تھے. یعنی جس طرح سے وہ مچھلیاں پکڑنے کا واقعہ ہے نا کہ جی اتوار والے دن وہ سبت کا جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک مچھلیاں اوپر لے آتے تھے، لیکن حکم یہ تھا کہ آپ نے اس دن جو ہے وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی. یہ ایک آزمائش تھی. تو جو لوگ اس آزمائش میں پورا اترتے تھے، مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے. جو اللہ کی حدود کی جب وہ پامالی کرتے تھے اور لالچ میں آ جاتے تھے، وہ گنہگار بن جاتے. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا جی. دنیا میں ہماری مطلب مقصد تو آزمائش ہی ہے کہ ہم کس راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے کس حکم کو مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے. مطلب کل اب روزہ ہے نا، اب اس کی آزمائش یہ ہے کہ آپ کو ایک وقت میں صبح اعلان ہو گیا تو آپ نے کھانا بند کر دیا. ایک وقت میں اعلان ہو گیا کہ اب آپ نے کھانا شروع کر دیں. اب ایک آدمی کہے کہ جناب میں مغرب کے وقت افطاری نہیں کرتا، میں آج عشاء کے بعد افطاری کروں، مجھے اوور ٹائم کا زیادہ ثواب ملے،
تو اللہ تو اس کو ثواب نہیں دے گا. اللہ نے جو چیز کہہ دی اس کے مطابق، نہ اس میں کمی کرنی ہے نہ اس میں اضافہ کرنا ہے. اچھا یہ لوگ جو بعض اوقات چونکہ یہ پورا جو تزکیے کا معاملہ ہے اور پیروں کا معاملہ ہے، یہ بگاڑ کی طرف اسی وجہ سے چلا گیا کہ پھر لوگوں نے جو دین کے اصل تقاضے تھے وہ ختم کر دیے اور پھر اسی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو مست کر دیا. تو مست نہیں ہونا اور جو اصل بنیاد ہے دین کی اس کو پورا کرنا. یہاں تک لوگ آ گئے کہ جی نماز جو ہے نا وہ تو بس ایک روحانیت ہے اور وہ ضروری نہیں پڑھنا جو ہے نا وہ. آپ سے نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی بالکل پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کہ بابا جی کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ لڑکیوں سے دھمال کرواتے تھے اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک ہوتی تھی. آپ نے وہ بھی کوئی دیکھا، مطلب ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ نہیں میں وہاں تو نہیں گیا، لیکن وہ مطلب ان کی ویڈیوز دیکھیں اور وہ خود آ کے بیان کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ. مطلب اس میں کوئی حقیقت تھی؟ نہیں حقیقت ہوگی، ایسا نہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ذہن کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کے بلیف کو ایک یقین کے درجے کے اوپر لے جاتے ہیں، تو اس یقین کے درجے پر اگر کوئی اپنے بارے میں اللہ سے کوئی چیز طلب کرے تو اللہ دیتا ہے. دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لوگ میرے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں تو تم انہیں کہو کہ میں تمہاری شہر رکھ کے قریب ہوں اور میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں. جو کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، میں اسے عطا بھی کرتا ہوں. اگر سچے دل کے ساتھ آپ مانگیں تو آپ کو بالکل ملے گی چیزیں. تو وہ بابا جی جو ہے نا وہ ایک خاص ایک یقین کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جاتے تھے، اور چونکہ الٹیمیٹ گول ان کا یہ تھا کہ میں انہیں کسی طرح سے متاثر کر کے انہیں گناہ آلود زندگی سے پھر دوسری طرف لے کر آؤں. یعنی ایک اس مقصد. لیکن ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. کسی کو اوپر اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہو تو وہ اس طرح کا کام جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی اور اس دلدل کے اندر جائے گا اور کہے گا کہ میں یہاں سے لوگوں کو نکالوں تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ خود پھنس جائے گا. لیکن یہ کہ جس کو یہ بلیو ہو یا جو سمجھتا ہو کہ میں جاؤں گا ان کے پاس بیٹھ کے بات چیت کروں گا، میں ان کی دل جوئی کروں گا اور ان کو ان کے مزاج کے مطابق ہینڈل کروں گا، تو پھر جو ہے وہ میں الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ انہیں اپنے پیچھے لگا کے تو اس راستے سے جو ہے نا وہ لے آؤں گا. اس حد تک ظاہر ہے کہ اگر آپ کا مقصد ایک ہے، لیکن یہ مقصد سب کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ جو ہے نا وہ کرے. یہ پھر تماشا بن جائے گا اور شیطان جو ہے وہ اس کو اور طرح سے برگلائے گا. وہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی والدہ ایڈمٹ تھیں. جی وہ وہاں آیا کرتے تھے. میرا تعلق تو چونکہ پرانا تھا، وہ تو ایک دن آئے اور انہوں نے کہا اچھا عظیم صاحب یہ وہ آپ کیسے؟ میں نے کہا جی میری والدہ. پھر وہاں کھڑے رہے، دعا کی. پھر جب بھی وہ آتے تھے، چونکہ وہ ڈاکٹر اور نرسیں ان کی مریض تھی نا جی، تو وہ جب بھی ہاسپٹل میں آتے تھے کسی بھی جگہ تو وہ فون کر کے پوچھتے تھے کہ بھئی امیر العظیم ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں بھی آتے تھے. لیکن ہماری ملاقاتیں زیادہ تر اخبارات کے دفاتر میں ہوا کرتی تھی. جواد نذیر صاحب اب تو وہ فوت ہو گئے، جنگ میں ایک نیوز ایڈیٹر تھے بڑے سینئر، اور بھی کچھ اس طرح کے لوگوں کے پاس. وہ تو ذرا اور طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے. میں انہیں کہتا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے، مطلب یہ وہ مروجہ اس طرح کا طریقہ نہیں، اس سے ہٹ کر ہے. ان کی نیت ٹھیک ہے اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ جس عمر میں ہے، جس جگہ پر ہیں، تو وہاں اگر یہ وہاں جا رہے ہیں تو یہ اپنی ذات کے لیے نہیں جا رہے. لیکن یہ کہ اس کو بہت زیادہ کھول کر اب آپ بھی ان کے پیچھے جائیں یا اس طرح کی چیزیں، وہ بہرحال اور طرح کی چیزیں، وہ کسی اور وقت بات کریں گے. نہیں تو یہ تو آپ کی بھی ہٹ بیتی تو ہے نا کہ آپ کو بھی، آپ سے بھی نہیں سنا جاتا ہے ایسا کلام اور آپ وہاں پہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ مطلب آپ نے نہیں یہ سوچا کہ مطلب وہ آپ کو اگر بیٹا کہتے تھے تو بحیثیت بیٹا، یا آپ کا کیا اس میں تھا کنٹریبیوشن ان کے اس مشن کو لے کے، یا ذاتی طور پہ؟ دیکھیں میرے مطلب دھمال کو تو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اچھا. جو وہ کرتے تھے شفا یہ اور چیز ہے. قرآن سے مطلب لوگ جو ہے وہ کھول کے اپنا کو مسئلہ ہے غور کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی بیٹے کی شادی یہاں کریں یا نہ کریں. کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا جی کھول کے جو آپ انگلی رکھ لو اور دیکھو کہ وہ آیت آپ کو کسی ڈائریکشن پہ ڈالتی ہے. کہ بہت اچھا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ چھوٹی چیز ہے.
میں جو قرآن کا جو اصل مقصد ہے اس کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے، جو قرآن 23 برس کے لیے آیا ہے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو تربیت دیتا ہے، اور ایک نظام اسلامی قائم کرنے کی جو جدوجہد کر رہا ہے، قرآن کو لے کر اس کی طرف آنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ بس اپنے چھوٹے مقصد کے لیے جو ہے نا وہ محدود رہتے ہیں، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں کہ میں اسی میں انوالو ہو جاتا تو میرے نزدیک کوئی چھوٹا مقصد، میں اس سے ایک بڑے مقصد کے لیے جو ہے نا وہ انوالو ہوں، اور اپنی پوری زندگی اس کے لیے جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ یہ آپ نے دعا کی بھی آلریڈی، یہ والی دعا کی بھی آپ نے سورہ رحمان تھیراپی والی بابا جی سے مطلب کی بھی آپ نے دعا؟ نہیں ظاہر بیٹھ کے سنتے رہے ہیں، ملتے رہے ہیں، خود بھی آ کے وہاں دعا دیتے رہے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہوتا رہا ہے۔ اچھا یہ مغرب کی نماز ہماری کھڑی ہو رہی ہے، 2 منٹ میں بس دعا کرا دوں، ریکارڈنگ ہاں کریں۔ میں آپ کو جیسے جیسے کہتی جاؤں گی آپ نے ویسے ویسے اپنے دل میں کرتے جانا ہے، میری بات کا جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ آدھا گلاس پانی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، ایک گھونٹ پی لیں، پہلے گھونٹ گیلے کر لیں، باقی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، ہاتھ میں پکڑ لیں، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، میں یہ تو ان کے ساتھ کر چکا ہوں۔